نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کچھ عرصہ سے حصول آزادی کے لیے کوشاں ہیں، آزادی کو تلاش کرنے میں مگن ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں آزادی میسر نہیں ہو سکی۔ ہم نے 12 عدد مفروضے لیے تھے آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، ان پر ہم نے تجربات کیے، ان تجربات کی روشنی میں ہم نے کچھ نتائج حاصل کیے، لیکن 8 مفروضوں کے نتائج ہم حاصل کر چکے ہیں، 8 مفروضوں پر تجربات مکمل کر چکے ہیں، ان کے نتائج مکمل حاصل کر چکے ہیں۔ ابھی تک ہمیں 8 مفروضوں کی مدد سے آزادی نہیں مل سکی۔ تو آج ہم اپنا اگلا مفروضہ یعنی مفروضہ نمبر 9 اس کو سامنے رکھ کر اس پر کچھ تجربات کریں گے۔ تو عزیزان محترم، آج جو ہے ہمارا ہے مفروضہ نمبر 9، اور مفروضہ نمبر 9 یہ ہے کہ سیاسی بالادستی اور اقتدار حاصل کر لینے کا نام آزادی ہے۔ اب یہ نیا مفروضہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، یعنی سیاسی بالادستی اور اقتدار حاصل کر لینے کا نام آزادی ہے۔ یہ ہمارا مفروضہ نمبر 9 ہے۔ تو عزیزان محترم، سیاست دنیا میں آج اہم ترین سرگرمی کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ سیاسی میدان میں بالادستی حاصل کر لینے اور اقتدار پر قابض ہو جانے کا نام آزادی ہے۔ اسی کو اکثر لوگ آزادی خیال کرتے ہیں، اور لوگوں کا خیال ہے کہ حکمران، سیاسی لیڈر تمام دوسرے انسانی طبقات پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، وہ باقی سب پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ان کا خیال ہے کہ حصول طاقت کی یہی کیفیت آزادی ہے، ان کے نزدیک یہی آزادی ہے۔ تو مفروضہ نمبر 9 کی تجرباتی تصدیق کے لیے آئیے چند تجربات کرتے ہیں، اور اس مفروضہ کی ہم جانچ کرتے ہیں کہ آیا واقعی جو ہے سیاسی بالادستی اور اقتدار حاصل کر لینے کا نام ہی آزادی ہے۔ ہم تجربات کریں گے تو ہمیں اس کا کچھ پتہ چل جائے گا، حقیقت ہمارے سامنے آشکار ہو جائے گی، اور پھر ہم ان تجربات سے کچھ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیزان محترم، جب ہم یہ تجربات کریں گے تو ہمیں یہ سب حقائق ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ آیا واقعی سیاسی بالادستی اور اقتدار حاصل کر لینے کا نام ہی آزادی ہے، یا آزادی کچھ اور حقائق کا نام ہے، یا کچھ اور کسی اور کیفیت کا نام آزادی ہے۔ تو ہمارا یہ پہلا تجربہ ہے کہ افریشیا کے علاقہ رہوڈس میں گجنان ڈیلاس ایک جنگجو تھا، جنگ میں بڑا ماہر تھا، حربی اور عسکری ماہر تھا وہ گجنان ڈیلاس۔ وہ حد سے زیادہ اقتدار پرست تھا اور ہوس پرست آدمی تھا، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ تو اپنی جنگی مہارت کے بل بوتے پر اس نے علاقے کے قبائل کو اپنا غلام بنا لیا، اور مار دھاڑ کرتا ہوا ملک کا بادشاہ بن گیا۔ پورے علاقے کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور ملک کا وہ بادشاہ بن گیا۔ اور اس کا طرز حکومت آمرانہ تھا، آمر تھا وہ، اس کا طرز حکومت بھی آمرانہ، تو اس نے اکیلے نے حکومت حاصل کی تھی چند ساتھیوں کو ساتھ ملا کر، لہذا اس کا طریقہ کار جو تھا وہ آمرانہ تھا۔ تو اس نے چند منظور نظر لوگوں کو اپنا وزیر رکھ لیا اور حکومت کرنے لگ گیا لوگوں پر۔ تو اس کے جو وزراء تھے وہ اپنے مخالفین پر بڑے ظلم ڈھانے لگے، ظلم و ستم کا انہوں نے بازار گرم کر رکھا تھا، اور اس طرح وزراء کے ستائے ہوئے لوگ جب بادشاہ کے پاس فریاد لے کر آتے تو بادشاہ بھی انہیں دھتکار دیتا، کیونکہ بادشاہ کی اور وزیروں کی تو ایک بات تھی، تو بادشاہ بھی انہیں دھتکار دیتا، ان کی بات نہ سنتا۔ تو زرخام اور منچوریا یہ 2 بیچارے نوجوان تھے، اس آمریت اور ظلم و ستم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، آواز بلند کی، لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ ظالم بادشاہ ہے، اس سے جو ہے نا اقتدار اس سے چھیننا چاہیے، اور جس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اس کے وزراء جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ سخت گیر ہیں اور لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، تو جو ہے ان کی بات نہ مانو اور اس سے اقتدار چھیننے کی کوشش کرو۔ تو ان دونوں آدمیوں کو یعنی زرخام کو بھی اور منچوریا کو بھی
بادشاہ کے وزراء نے کسی طریقے سے پکڑ لیا، گرفتار کر کے ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ظلم و ستم تو وہ کر ہی رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے بیجا ٹیکس بھی عوام پر لاگو کر دیے تھے، بیجا ٹیکس ان سے وصول کیے جاتے تھے، اور اس طرح ان لوگوں نے، بادشاہ نے اور اس کے وزراء نے عوام کا جینا جو تھا وہ دوبر کر دیا تھا۔ اب گجنان ڈیلاس کو اقتدار پر قابو ہوئے بھی 3 ہی سال ہوئے تھے، 3 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ اس کی جو یہ ہوس پرستی تھی اور اقتدار پرستی تھی، یہ مزہ دیکھ کر، اقتدار بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا جی، یہ مزہ دیکھ کر اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا ویریو ڈیلاس، جو اس کی فوج کے اندر سپاہ سالار تھا، اس کا چچا زاد بھائی کزن تھا، لیکن اس کے فوج کے اندر وہ سپاہ سالار تھا، اس نے سپاہ سالار بنا رکھا تھا، اسے اعتماد تھا، اسے یقین تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا کزن ہے، مجھے اس پر اعتماد ہے، مجھے اس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو ویرو ڈیلاس نے موقع پا کر گجنان ڈیلاس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے مزے دیکھے نا اقتدار کے، کہ جو مخالفت کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اقتدار کے مزے لوٹ رہا ہے گجنان ڈیلاس۔ تو اس نے ویرو ڈیلاس نے اپنے کزن گجنان ڈیلاس کو، یعنی جو بادشاہ وقت تھا، اس کو قتل کر دیا، اور ویرو ڈیلاس نے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اب ویرو ڈیلاس جو تھا اس کا مقصد بھی ملک گیری اور ہوس گیری تھا، جو اس کا کزن کر رہا تھا وہی کچھ اس نے کرنا، وہ بھی راگ رنگ اور موسیقی کی محفلوں کا دل دادا تھا، محفل چلتی رہتی، موسیقی چلتی رہتی، راگ رنگ ہوتا رہتا، اور اسی کے اندر وہ محو رہتا تھا۔ تو اس نے عوام الناس کی فلاح و بہبود میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں لی، بلکہ وہ اس کے بجائے اقتدار کے مزے لوٹتا رہا۔ اب ویرو ڈیلاس کو اقتدار سنبھالے ابھی 2 ہی سال ہوئے تھے، ابھی صرف 2 ہی سال ہوئے تھے کہ ہوس سے اقتدار میں اس کے بیٹے چتن ڈیلاس نے اسے قتل کر دیا۔ اب بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ اقتدار ایسی چیز ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار مل جائے تو آزادی مل گئی ہمیں، تو اقتدار ایسا ہے کہ اقتدار نے پہلے تو کزن کو قتل کروایا، اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ تو ویرو ڈیلاس کو اس کے سگے بیٹے نے ہوس سے اقتدار میں قتل کر دیا، اور باپ کے خون میں ہاتھ رنگ کر اس نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا، انشاءاللہ ہم آئندہ کچھ دیر بعد کریں گے، اور پھر اس سے ہم کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا واقعی سیاسی بالادستی حاصل کر لینا اور اقتدار حاصل کر لینے کا نام ہی آزادی ہے، یا آزادی کسی اور کیفیت کا نام ہے۔ تو یہ ہمارا مفروضہ نمبر 9 ہے، 8 مفروضوں کو ہم چیک کر چکے ہیں، ان کی جانچ کر چکے ہیں، یہ ہمارا مفروضہ نمبر 9 ہے۔ آگے ہمارے 3 مفروضے اور باقی ہیں، خدا کرے ہمیں آزادی مل جائے ان 12 مفروضوں کی مدد سے۔ 8 مفروضوں سے تو ہمیں آزادی ملی نہیں، تو اب ہم 9واں مفروضہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، اس پر تجربات کر رہے ہیں۔ 3 مفروضے ہمارے اور رہ گئے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔